ملک کے طول و عرض میں لعنت و ملامت اور غصے نفرت کا بھرپور بازار بنا تھا۔ ٹیم کی ناقص کارکردگی اور دانی کی وجہ سے میچ ہارنے کا دکھ قوم کے لیے گوہ گراں تھا۔ فضلو نائک کی دکان پر بھی اسی رات یہی بحث جاری رہی۔ میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ دانیال بابر ایک بھرپور ویلن بن چکا تھا۔ اتنا فن یہاں کیوں بن رہا تھا؟ دانی آخر میچ بنا دیا تھا تو احمد کو کھیلنے دیتا۔ آخر وہ تجربہ کار اور ہارڈ ہٹر ہے، اس نے پہلے بھی تو اتنے میچ جتوائے ہوئے ہیں ٹیم کو۔ بشیر نے تعصب سے کہا، اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے جو بہتر لگا ہوا ہوگا وہی کیا ہوگا۔ یاسر نے فوراً بائی کا دفاع کیا، پتہ نہیں یار کیا بہتر لگا، اچھا بلا میچ ہروا دیا اس نے۔ حکیم لوہار نے طنز کیا، احمد کو چھوڑ کر پوری ٹیم ہی بہت گندا کھیلی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میچ ہی فکس تھا۔ فیاض نے اپنی رائے دی، سنا ہے آج بکیز کا ریٹ اس کمینے دشمن پر ہی زیادہ تھا، تو کیا دانی نے بھی پیسے کھا لیے؟ بشیر نے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو یا اپنی۔ یاسر کا دماغ الٹ گیا، میرا بھائی بے غیرت نہیں تھا جو پیسے کھا کر ملک کی عزت بیچ دیتا۔ اس بات پر وہاں گرما گرم جملے اور الزام تراشیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یاسر سے اپنے بھائی کے لیے ایسے فقرات برداشت کرنا ناقابل برداشت تھا۔ اپنے بکواس بند کر لے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ بڑک اٹھا، اس سے برا اور کیا ہوگا جو اس منحوس اور ذلیل انسان نے کر دیا ہے، نہ کٹوا دی ہماری ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے، اس سے برا اور کیا ہوگا۔ بشیر بھی مشتعل ہوا، یاسر نے غصے سے اسے پیچھے دھکیل دیا، اس نے وہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ یاسر پر تل پڑا، غدار ہے تیرا بھائی، پیسہ دیکھ کر دماغ پھر گیا ہوگا، یہ میچ آج ہم اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے ہیں۔ وہ چلایا، یاسر نے بے قابو ہو کر اس کے منہ پر گونسا جڑ دیا۔ جوابی طور پر اس نے بھی یاسر کو چند ضربات رسید کی۔ یاسر کا پاؤں لڑکھڑایا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ ٹوٹی پھوٹی گلی کی شکستہ اینٹوں نے اس کا استقبال کیا، ٹوٹی ہوئی اینٹ کا ایک کونا اس کی سر کی پچھلی سمت لگا، لہو کا ایک فوارہ ابلا اور چند ہی لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ واپسی کا سفر اور ایئرپورٹ آمد دانی کے لیے بہت کٹھن تھی، اس کے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ وہ اسی روز سے شدید بخار اور نیم بے ہوشی میں مبتلا رہا۔ طبیعت کی خرابی اور تناؤ کی وجہ سے اس نے تاحال گھر میں کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ اب ان سب کے ساتھ سحر کا سامنا کرنے کی بھی ہمت کہاں تھی؟ اس کی دل برداشتگی کا تصور اس کی ہمت مجتمع ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میڈیا نے انہیں ایک بار پھر گھیر لیا، عوام بھی ان کے خلاف غم و غصے سے ناراضہ نظر آئی۔ دانی کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہونے لگی، اسی اسنا میں ایک نرم مہربان آواز سماعت میں پڑی، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے چونک کر آواز کے ماخذ کی جانب دیکھا، وہاں سنجیدہ صورت لیے عمر موجود تھا۔ دانی اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عمر اسے اپنے گھر لے آیا۔ ان دنوں وہ چند لڑکوں کے ساتھ ایک مختصر فلیٹ میں رہتا تھا۔ بس کا ٹائم ہونے والا ہے، مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دیتے تو بہتر تھا، وہ نکاہٹ سے بولا۔ بہتر ہے ابھی گھر یا پبلک کے سامنے مت جاؤ، کچھ دن یہیں گزار لو۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، کیوں، میں نے کیا گناہ کر دیا ہے؟ کوئی میرا یقین تو نہ کرے۔ وہ جھنجھلایا، مجھے یقین ہے تجھ پر، لیکن وہاں حالات ہی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، عمر نے نرمی سے کہا۔ پھر اسے یاسر کی وفات سے آگاہ کیا۔ دانی شل ہو گیا۔ بچپن سے ہی ہر ایک سکھ دکھ میں اپنے ساتھ کھڑے رہنے والے بھائی سے دائمی جدائی اس کے اعصاب کے لیے ایک اور جھٹکا ثابت ہوئی۔ وہ شدید ترین بخار میں مبتلا ہوا۔ اس کیفیت میں ہذیان بکتا، بچپن کی باتیں دہراتا، اپنے جدوجہد کے لمحات یاد کرتا۔ وہ یاسر اور سحر سے معافی طلب کرتا اور اسی چیخو پکار کے بعد بے ہوش ہو جاتا۔ عمر کسی سگے اور خونی رشتہ دار کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ کئی روز اسی آہ بکا میں بے ہوشی میں بیت گئے۔ دانی اس عرصے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، بڑی ہوئی شیپ، آنکھوں کے گرد ہلکے منتشر بال، عام سے نقوش نے اس کی شخصیت مزید مان کر دی۔ عوام کا حافظہ بہت چھوٹا ہے یار، تم ایک دو میچ میں پرفارم کرو سب کچھ بھول جائیں گے۔ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں جھیل سکتا۔ میں ایک منحوس و لعنتی انسان ہوں، میری وجہ سے ماں باپ بہن بھائی رسوا ہو گئے، میرا جوان بھائی بھیڑ چڑھ گیا، کس منہ سے جاؤں وہاں؟ مجھے دیکھتے ہی ان کے زخم پھر سہرے ہو جائیں گے۔ وہ بھلک اٹھا، یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ عمر نے خلوص سے دریافت کیا، کچھ بھی کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، بوجھ ڈولوں گا، چار پیسے کما کر گھر والوں کو بھیج دوں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا۔ اس فیصلے کا اظہار کرتے ہوئے سحر کا تصور پوری شدت سے ذہن میں اجاگر تھا۔ آنسو کسی باڑ کی طرح بہنے لگے۔ اور کرکٹ اس کے بغیر حل ہو گئی؟ عمر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کرکٹ میری پہلی محبت تھی، اس کے خواب دیکھنے میں بڑا لمبا سفر طے کیا، لیکن میری محبت یہ بھی ادھوری رہ گئی۔ میں ادھورا رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میرے نصیب میں ٹھوکروں کے سوا کچھ بھی نہیں، دانی ہیجان سے بولا، اور اسی رات ایک قبرستان میں اپنے خواب دفنا دیے۔ اس کے بعد وہ زیریں تعمیر عمارتوں میں مزدوری کرنے لگا۔ اس صورتحال میں تلاطم اس وقت پیدا ہوا جب ٹی وی پر احمد کے کپتان بن جانے کی خبر سنی۔ اس کے زخم ایک بار پھر سہرے ہو۔ اس نے اپنے خوابوں کے قاتل سے قرض چکتا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اسے علم تھا کہ احمد فطری طور پر ایک بزدل انسان ہے، وہ اپنی زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس لیے ملاقات کے لیے ضرور آئے گا، اور ہوا بھی ہے۔ احمد علی یہ بات بھول ہی گیا کہ ان 15 کھلاڑیوں میں واحد دانیال بابر ہی وہ شخص تھا جس کے پاس عام سے بٹنوں والا موبائل تھا۔ اس کی دسترس میں کسی ویڈیو کا بلا کیا جواز۔ قبرستان ایک بار پھر چاندنی سے منور تھا۔ دانی اور احمد اپنے ہی خون میں لت پت زمین بوس تھے۔ دانی نے اپنے اسی بلے سے اس کے سر پر ضرب لگائی جو اس نے میچ کھیلنے کے دوران استعمال کیا تھا۔ احمد اس کی پھرتی سے مضروب اور شدید لہولہان تو ہو گیا، البتہ زمین پر گرنے کے کچھ دیر بعد ہی اپنے سائلنسر پر لگے پستول سے دانی کا نشانہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ گولی دانی کے سینے میں دائیں جانب لگی۔ گزشتہ نکاہٹ کے باعث دانی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا۔ احمد کی حالت دگرگوں تھی۔ بھرپور وحشت سے لگائی گئی ضرب نے ایک جانب سے سر ہی کھول دیا اور وہ اب اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ دانی نے ہمت مجتمع کی اور اسے گھسیٹ کر ایک شکستہ قبر میں پھینک دیا۔ اسے یقین تھا کہ اگلے 10-12 منٹ میں احمد کی زندگی کی اننگز اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ وہ نامور کرکٹر اپنی بدنیتی مجرمانہ سوچ کے باعث ایسی ہی موت کا حقدار تھا۔ دانی نے اس کا موبائل پاس ہی پڑے ایک پتھر پر چکنا چور کر دیا۔ بائک یا گاڑی کے متعلق بھی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ قبرستان میں آنے والے جرائم پیشہ افراد صبح ہی سے قبل اس کا نام نشان مٹا سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک اور قبر پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے عمر کو فون کیا۔ آج پھر تجھے ڈپریشن ہوا نا، تو گھر آ، میں تجھے کل ہی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ عمر نے اس کے غیاب کو حسب معمول ہی تصور کیا۔ دانی پہلے اکثر راتوں کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ تو نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے یار، بس ایک آخری احسان اور کر دے۔ دانی کی آواز بے طرح ڈوبنے لگی۔ میری موت خطرناک باؤنسر لیے سر پر کھڑی ہے، میں یہ باؤنسر کھیل نہیں پاؤں گا۔ اب میں آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے گھر جا کر امی ابو کو سچائی ضرور بتانا، پھر شہر کے پاس جانا، اسے کہنا تمہارا دانی غدار یا بے وفا نہیں تھا، بس تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھ پایا۔ دانی اب شہر کی بابت مؤثر بتانے لگا۔ دوسری جانب عمر کی بے قرار صداؤں کے باوجود اس نے فون منقطع کر کے موبائل بند کر دیا۔ اسے اب اپنے آخری فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا۔ عمر نورپور پہنچا تو بابر اور شہناز کی حالت دگرگوں تھی۔ یاسر کے بعد وہ دوسرے بیٹے پر اس طرح غیر فطری دوری انہیں ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس پر اہل علاقہ کی اس غیاب پر چہ مگوئیاں روح و قلب چھلنی کر دیتی تھی۔ اکثر افراد کا یہی کہنا تھا کہ دانی نے ملک و قوم کی عزت نیلام کر کے اس رقم سے بیرون ملک ہی کہیں رہائش اختیار کر لی ہے۔ کہاں ہے وہ جیون جوگا؟ اسے کہو غریب اور بڈھے ماں پیوں پر ترس کھا لے، مرے ہوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن اس طرح بچھڑ جانے والوں پر صبر نہیں آتا۔ شہناز نے بلک کر کہا، میرا یقین کریں ماں جی، مجھے خود بھی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے یہ پیسے رکھوائے تھے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے۔ عمر نے انہیں رقم تھماتے ہوئے دانی کے ساتھ بیتنے والی افتاد بھی گوش گزار کر دی۔ میں جانتی تھی، میرا دل کہتا تھا کہ میرا بچہ بے گناہ ہے، وہ ملک و قوم کی عزت کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہائے دانی، ماں تیری صدقے جائے، واپس آ جاؤ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، واپس آ جاؤ، اس کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دے۔ شہناز چھڑکنے لگی، بابر بھی زارہ کتار رو دیا۔ عمر کچھ دیر وہیں بیٹھا ان سے تسلی و تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ شام کے بعد تازہ ہوا لینے کے بہانے چھت پر پہنچ گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس منڈیر کے پاس پہنچا جو دانی کے ہمسایہ گھر سے ملحق تھی اور جہاں اس کی ملاقات شہر سے ہوتی۔ عمر منڈیر کے بالکل اس کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب 3 فٹ طویل چوبی ڈنڈے سے منسلک سبز ہلالی پرچم پر مرکوز تھی، وہی سبز ہلالی پرچم جس نے بچپن ہی سے دانی کو ایک شہر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ جھنڈا اس کے ہمسایہ خاندان ہر یوم آزادی پر یہاں نصب کرتا، پھر اگلے ہی برس تک وہ یوں ہی یہاں لہراتا رہتا۔ عمر عجیب سی کیفیت میں گرا، چند ثانیے وہاں کھڑا رہا، پھر بھینچی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا دانی غدار یا بے وفا نہیں تھا، بس تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پرچم ہوا کے دوش پر پھڑپھڑا کر لہرا اٹھا۔ عمر کے آنسوں میں تیزی آ گئی۔ اس کے بعد وہ ذہن میں ڈھیروں سوال لیے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ ان سوالوں کے جواب صرف دانی ہی کے پاس تھے، جس نے محبت کے جرم میں بدترین تذلیل سہنے کے بعد اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ اس دنیا میں وہ اور سحر ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سحر اس کی کم روئی اور معمولی بدی شخصیت کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ عمر نے سیڑھیوں پر قدم رکھنے سے قبل ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ محبتوں سے کندھا وہ ریشمی دل فریب اور دلکش پرچم اب سر نہواڑے افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ عمر کے دل پر مزید بوجھ بڑھ گیا۔ وہ قنوطیت اور تناؤ میں واپس لاہور آ گیا۔ ایک ہفتے بعد قبرستان میں دوپہر کی مٹیالی دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ اس روز علی الصبح شمالی دیوار کے ساتھ خانہ بدوشوں کی ایک مختصر بستی نے ڈیرے جمائے۔
वो कपड़ों की झुग्गियां डाले अपना सामान तरतीब देने में मगन थे। इनके ढेरों ढेर नंग दड़ंग बच्चे बेफिक्री से कब्रिस्तान में घूम रहे थे। उन्होंने अब तक न जाने कैसी ही इतनी नकल मकानियां की थी। अब वो ऐसे सुनसान मकामात से बिल्कुल हाइफ नहीं होते थे। कब्रों पर डाले गए फूल इकट्ठे करते। अब 8-10 साल वो 2 लड़के इंतहाई कोने तक चले आए जहाँ एक शिकस्ता कब्र बिल्कुल खुली हुई थी। इस कब्र में एक लाश इस हालत में मौजूद थी कि वजूद बिल्कुल चित और पाँव सीने पर बंधे हुए थे। खाक आलूदा लिबास में कहीं कहीं नीला और सुरमई रंग झलक रहा था। तबई अनासर और हशरात ने मुश्तरका तौर पर इसे बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त बना दिया था। वो लड़के इस मंजर से फितरी तौर पर घबराए और हाइफ तो हुए, ताहम लाश के ऊपर बिखरा सामान उनकी दिलचस्पी का मरकज बन गया। उन्होंने फौरन झुककर एक बल्ला और गेंद निकाल लिया। बल्ले के ज़ीरी हिस्से पर लहू खुश्क होकर स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था। लड़कों ने दीगर सामान भी बरामद किया और इर्द गिर्द पड़ी हुई ढेरों मिट्टी से लाश को बिल्कुल ढक दिया। पहले मैं खेलूंगा, एक लड़का चिल्लाया। नहीं, पहले मेरी नज़र बल्ले पर पड़ी थी, पहली बारी मेरी। दूसरे ने इसरार किया। फिर एक तवक्कुफ से कहने लगा, मैं कितने दिन से अब्बे को कह रहा था कि बल्ला ले दे मुझे, आज ऊपर वाले ने खुद ही मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। अकेले खेल कर क्या मजा आएगा, गोलू जीरे और शीदे को भी मिला लेते हैं साथ। पहले लड़के ने तजवीज़ दी, आहो ये ठीक रहेगा, चल चलते हैं इनके पास। दूसरा लड़का फौरी राजी हो गया। मैं तो बड़ा होकर शायद अफरीदी बनूंगा, बहुत शौक है मुझे क्रिकेट का, शमीम नामी वो लड़का कहने लगा। और मैं अहमद अली या दानियाल बाबर जैसा बनूंगा, बड़ी कमाल की फील्डिंग करता था वो। मैंने बस्ती के चाय खाने में छुप कर उसके मैच देखे थे। अली नामी दूसरा लड़का बोला। अबे दानियाल तो गद्दार था, इसने तो मैच हरवा दिया, दफा कर इसे, शमीम ने फौरन टोका। इस गुफ्तगू में मगन वो दोनों दोबारा अपनी झुग्गी बस्ती की जानिब चल दिए। सूरज के सामने से बादल हट जाने से धूप की तमाज़त में एकदम इजाफा हो गया। मट्टी डालेगी कब्र के कुत्ते की लिखाई की चमक मजीद बढ़ गई। कुत्ते पर महज एक ही लफ्ज़ दर्ज था, ख्वाब।